بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب اخدود کا قصہ حدیث کی روشنی میں سنائیں گے۔ جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس بوڑھے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اسی راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئی۔ پھر جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر دیر سے آنے کی وجہ دریافت کرتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا۔ تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے کسی کام کے لیے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو تم کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف سے آیا تو اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ اس راستے سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اس درندے کو قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نام مت بتانا۔ اور وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہمنشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ پھر وہ آدمی جسے شفا عطا ہوئی تھی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں کہا۔ اس لڑکے کو بلایا گیا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ پھر راہب کو بلایا گیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہمنشین کو بلایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلایا گیا۔ وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس سے اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑی کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ
बादशाह के उन साथियों समेत उलट गई और वो सारे के सारे गर्क हो गए। और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने उस लड़के से कहा, तेरे साथियों का क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया है। फिर उस लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे नहीं कत्ल कर सकता जब तक कि इस तरह न करो जिस तरह कि मैं तुझे हुक्म दूं। बादशाह ने कहा, वो क्या है? उस लड़के ने कहा, सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लटकाओ। फिर मेरे तरकश से तीर को पकड़ो, फिर उस तीर को कमान के चिल्ला में रखो और फिर कहो, उस अल्लाह के नाम से जिस लड़के का रब है, फिर मुझे तीर मारो। अगर तुम इस तरह करो तो मुझे कत्ल कर सकते हो। फिर बादशाह ने लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया और फिर उस लड़के को सूली के तख्ते पर लटका दिया। फिर उसके तरकश में से एक तीर लिया, फिर उस तीर को कमान के चिल्ला में रख कर कहा, उस अल्लाह के नाम से जिस लड़के का रब है। फिर वो तीर उस लड़के को मारा तो तीर उस लड़के की कनपट्टी में जा घुसा तो लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गया। तो सब लोगों ने कहा, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को उसकी खबर दी गई और उससे कहा गया, तुझे जिस बात का डर था अब वही बात आ पहुंची कि लोग ईमान ले आए। तो फिर बादशाह ने गलियों के दहानों पर खंदक खोदने का हुक्म दिया। फिर खंदक खोदी गई और उन खंदकों में आग जला दी गई। बादशाह ने कहा, जो आदमी अपने मजहब से फिरने से बाज नहीं आएगा तो मैं उस आदमी को इस खंदक में डलवा दूंगा। तो उन्हें खंदक में डाल दिया गया, यहाँ तक कि एक औरत आई और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। वो औरत खंदक में गिरने से घबराई तो उस औरत के बच्चे ने कहा, अम्मा जान सब्र कर, क्योंकि आप हक पर हैं।